أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن استنى بسنته الى يوم الدین. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربک نستعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ 9 سورہ الاعراف. ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی جو 3 قومیں تھیں ہم نے ان کا تذکرہ پڑھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ایک قوم کا وہی ذکر آگے شروع کرتے ہیں. سارا ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو کہ ہم اسے مکروہ سمجھتے ہوں، ہمیں نہیں پسند، ہم پھر بھی تمہارے مذہب میں آئیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں. اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی، کہ یعنی شکر اللہ کا، اس نے ہمیں ہدایت دی، پھر ہم پھر واپس کیوں جائیں گمراہی کی طرف؟ اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے، ہمارا مقدر کیا ہو. ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان پاؤ گے. جیسے حضرت جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی نا، وہ ہم نے دیکھا کہ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے تھے اور بزنس میں ایمانداری نہیں تھی. جیسے آج ہمارے یہاں کیا چاہتا ہے نا کہ اگر ہم سود نہیں لیں گے، ایمانداری والا بزنس کریں گے، تو ایمانداری والے بزنس میں وہ پروفٹ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بہت تھوڑا سا پروفٹ ہوتا ہے جو بے ایمانی سے آتا ہے. اگر 1 کلو کا کانٹا ہے اور اس میں 50 گرام کا فرق ہے تو 50 گرام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر 10 بندے کلو لے کے جائیں گے تو وہ 50 گرام بھی آدھا کلو تو فائدہ دے جائے گا. تو وہ تھوڑے فائدے کے چکر میں آج لوگ کہتے ہیں جی سود نہ لیں، حلال کاروبار میں تو وہ برکت نہیں ہے. حالانکہ اتنے ہی لوگ ہیں جو حلال کاروبار کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں برکت دے بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا. سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی حالت یہ ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑے. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا
पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ़ में ना पकड़ा होता ताकि वो गिड़गिड़ाएं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी भेजकर हिदायत पहुंचाकर इंतज़ार करते हैं, फिर जब कुफ़ार या मुशरिकीन अपनी गुमराहियों में हद से ज़्यादा बढ़ जाएं फिर अल्लाह ताला पकड़ लेते होते हैं। क्योंकि जिस बंदे ने इस्लाम या दीन के मुकाबले में अल्लाह को अहमियत दी तो हदीस में आता है कि हलाक हो जाए अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, दिरहम और दीनार का बंदा हलाक हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें पकड़ लिया। फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि उनको खूब तरक्की दी और कहने लगे कि हमारे आबा व अजदाद को भी तंगी और राहत पेश आई थी तो हमने उनको दफ्तन पकड़ लिया और उनको खबर भी ना हुई। और अगर बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते। अल्लाह कहते हैं हलाल रिस्क पे वो आते, बरकतें खोल दी जाती, रिस्क आसमान ज़मीन से निकलता, लेकिन उन्होंने झुटलाया तो हमने उनके अमाल की वजह से उन्हें पकड़ लिया। अब देखिएगा जहाँ जहाँ पकड़ने का जिक्र आया है वहाँ पर भी अमाल का जिक्र आया है कि पकड़ा क्यों, उनके अमाल की वजह से, बिमा कानू यकसिबून, जो वो करते थे उस वजह से। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए कि उन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ पड़े जब वो सो रहे हों? और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ जाए जिस वक्त के अपने वो खेलों में मशगूल हों? क्या वो अल्लाह की पकड़ से बेफिक्र हो गए? सो अल्लाह की पकड़ से बजुज़ उनके जिनकी शामत आ ही गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता। जिसे अल्लाह ने पकड़ना है चाहे तो अल्लाह दिन में अजाब लाए और चाहे रात में, चाहे दिन में सुनामी आई या रात में ज़लज़ले, जब अल्लाह ने पकड़ना है फिर कोई नहीं बचा सकता। और क्या इन लोगों को जो ज़मीन के वारिस हुए वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद ये बात नहीं बताई कि अगर हम चाहें तो इनके जराइम के सबब इनको हलाक कर दें और हम इनके दिलों पर बंद लगा दें, बस वो ना सुन सकेंगे। सुनाई तो सब देता है, दुनिया की सारी बातें सुनाई देती हैं, बस हमें हक सुनाई नहीं देता। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब देख कर भी, कितने नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, इमारतें तबाह हो जाती हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। जब कोविड आया था तो मुल्कों में लाशों के अंबार हम सब ने देखे, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे मुसलमानों और मोमिनीन का मामला ये है, ना सूद में कमी आई और ना बदयांती में कमी आई, ना फहाशी में कमी आई और ना बेहयाई में कमी आई। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इन चीज़ों को देख कर भी, लोगों की हलाकतें देख कर भी दिल नहीं बदले तो इसका मतलब है कि दिल बंद है। क्यों ऐसा होता है? अच्छा, बार बार आप देखिएगा दिल का तस्करा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम दिल को साइंस के हिसाब से देखें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि दिल के अंदर भी एक दिमाग होता है जो हमें जो हमारा जो मेन दिमाग है ना उसको बातें पहुंचाता है। जो दिल के अंदर दिमाग होता है ना, दिल के अंदर बिल्कुल छोटा सा दिमाग होता है, उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे जो सर पे दिमाग है उसके साथ मिलते जुलते हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दिल के दिमाग से अहकामात दिमाग तक ट्रांसफ़र होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा एक बंदा गुस्सा करता है, एक बंदा लड़ाई करता है तो अगले बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हम कहते हैं इसकी बात मेरे दिल पे लगी। क्यों ऐसा होता है कि किसी की बात दिल पे इतना लगती है कि आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, हालांकि दिमाग का तो उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे दिल के अंदर जो दिमाग है वो हिदायत को पहचानता है, वो सच को पहचानता है। अगर हम उस दिमाग से काम लें फिर हम हिदायत तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि देखो ना, मैं आज दिल से खुश हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा कहता है एक दिल कर रहा है ये पकाऊं, एक दिल कर रहा है ये ना पकाऊं, एक दिल कर रहा है चली जाऊं, एक दिल कर रहा है घर ही रहूं। ये हम कहते हैं ना, ये हम इसलिए कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर का जो दिमाग है वो और कह रहा होता है, हमारा जो ऊपर खोपड़ी में दिमाग है वो और कह रहा होता है। खोपड़ी वाला दिमाग कह रहा होता है आराम करो फ़ायदा है, दिल कह रहा होता है नहीं खैर है, अम्मी से एक दफ़ा मिल आती हूँ, बाज़ार से एक दफ़ा हो आती हूँ, अच्छा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये जो बार बार दिल का जिक्र आता है ना कि ये दिल के अंधे हैं, दिल के गूंगे हैं, दिल के बहरे हैं, ये इसलिए कि दिल के अंदर भी एक दिमाग है, ये उस दिल से नहीं सोचते। अगर हम अपने दिमाग को पुरसुकून करें तो हमारा कभी कभी दिल करता है रोने को, और हम ऐसा चुप रोते हैं कि हमें लगता है कि हमारी सिसकियां भी अल्लाह सुन रहा है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिल के अंदर दुख होता है।
تو دل کے اندر، حالانکہ سائنس کہتی ہے دماغ سارا کچھ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے دل کے اندر جو دماغ ہے وہ مین محرک وہ ہے ہر چیز کا، اگر وہ صحیح ہوگا روحیں صاف ہو جائیں گی۔ تو مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل حق پہچان کر حق کی گواہی دیتا ہے، اور عمل میں اگر ہلکی پھلکی کمی رہ بھی جائے لیکن دل ساتھ دے رہا ہوتا ہے، کبھی عمل زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، روزوں میں ہم زیادہ اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، روزوں کے بغیر تھوڑے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، پھر وقت کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ بچپن میں ایمان کا لیول اور ہوتا ہے، جوانی میں اور ہوتا ہے، پھر جب زندگی کی سیڑھی اترنے ہوتے ہیں بڑھاپے میں ایمان اور آ جاتا ہے۔ اسی لیے تم اکثر دیکھتے ہیں بوڑھی عورتیں ہر وقت قرآن پاک لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، ہر وقت تسبیح لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے زندگی کی اتنی مشقتیں جھیل لیں، اب اپنی آخرت سنوار لیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی بچپن اور اپنی جوانیاں اس قرآن کو دینے والا بنائے، ہمیں اپنی جوانیاں اس دین میں کھپانے والا بنائے۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے شروع میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر وہ اسے مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر ایسے ہیں جو عہد وفا نہیں کرتے، جو وعدے پورے نہیں کرتے، جو وقت کی پابندیاں نہیں کرتے، اکثر ایسے ہیں جو حکم نہیں مانتے، اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں، فسق کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات سننے کے بعد بھی۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ انہیں کہا گیا تھا، بتایا گیا تھا، بس انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کو دل سے ماننے والا اور عمل میں ڈھالنے والا بنائے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے اس کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد فرعون کی قوم کا قصہ شروع۔ بنی اسرائیل جو تھے نا وہ ان کی کہانی جو ہم نے شروع میں سورۃ البقرہ میں پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر انعام نہیں کیا کہ میں نے تمہیں فرعون کے جو غضب سے نجات دی، اب وہ ڈیٹیل میں آئے گا۔ موسیٰ نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ کہاں بھیج دو؟ فلسطین کی طرف۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، سو دفتن وہ ایک صاف اسدحہ بن گیا، اور اپنا ہاتھ جب باہر نکالا وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے لیے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ تو فرعون کی قوم میں جو سردار تھے انہوں نے کہا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، معجزے دیکھے، عصا دیکھا، ید بیضا دیکھا کہ ہاتھ چمک رہا ہے تو کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ ہر کارے کیا ہوتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ، جیسے پہلے ہوتا تھا نا منادی لگائی جاتی تھی، آواز جیسے ڈھول بجا کے پورے گاؤں میں پرانے زمانوں میں کوئی، یا وہ ڈبہ پیٹ کے بجانا، تو جادوگر مشورہ دے رہے ہیں فرعون کو اور اس کی قوم کے سردار کہ تم ایسا کرو، تم جادوگروں کو بلاؤ اور موسیٰ کو بھی بلا لو اور سارے شہر کو بھی بلا لو تاکہ سب کے سامنے موسیٰ کا جادو پکڑا جائے۔ اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کا جادو نہیں ہے، ایمان ہے، اور ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں دین کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہوں۔ اب ہونا کیا تھا، اللہ پر ایمان لانا تھا، جادوگروں نے بھی اور باقیوں نے بھی، لیکن اس کے لیے طریقہ جو استعمال کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون نے کیا۔ فرعون نے سب کو بلایا، وہ نہ بلاتا تو شاید بات اس کے محل کے اندر ہی رہ جاتی، اس نے سب کو بلایا اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قرآن آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی، یعنی انہوں نے جادو کیا اور ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو دکھایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ سب جاتا رہا۔
موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا اور آپ کو اور مجھے بھی حکم دیا گیا کہ ہمیں جو ہدایت یا حق مل جائے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں نا کہ ان سب کے سامنے اپنا سر ڈالو تاکہ ان سب کے سامنے سچ ظاہر ہو، اور آخر میں سچ ظاہر ہو گیا تو جب قرآن کے الحمدللہ 8 پارے پڑھ کے ہم پر جو سچ ظاہر ہو گیا، ایک دفعہ آپ دل سے کہہ دیں اے اللہ آمنا و صدقنا، میں اس پہ ایمان بھی لاتی ہوں اور اس کی تصدیق بھی کرتی ہوں، آپ نے اس مصحف میں جو کچھ ہمیں بتایا وہ حرف بہ حرف سچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے، اور جو جادوگر تھے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سارے سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ ان کے دل جھک گئے، وہ جادوگر تھے نا، انہیں پتہ لگ گیا۔ اب جیسے ایک بندہ، فرض کریں میں ڈاکٹر ہوں، آپ کوئی دوائی مجھے دکھائیں گی اور آپ کہیں گی مجھے فلاں بندے نے کہا ہے یہ دوائی کھاؤ، یہ ایسے کرو، میں اس کا سارٹ یا فارمولہ دیکھ کے آپ کی کہوں گی کہ نہیں یہ اس کام کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس کام کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کام کی ماہر ہوں۔ اگر میں میڈیسن کا آپ کو حوالہ دوں گی، اسی طرح جو جس کام کا ماہر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اگر جادوگر تھے تو وہ جادو، وہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، سارے سجدے میں گر پڑے اور کیا کہنے لگے؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا بھی جو رب ہے۔ فرعون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بلایا تمہیں میں نے، ہائر تمہیں میں نے کیا، پیسے تمہیں میں نے دیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مر کر بھی ہم اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔ ایک معجزہ دیکھا انہوں نے، ایمان لے آئے، اور ایک معجزہ دیکھنے کے بعد فرعون اب ڈرا کیسے رہا ہے؟ تکبر تھا نا، اس نے کہا اچھا میری بات نہیں مانو گے، مجھے لگتا ہے تم سب نے مل کر میرے خلاف سازش کی، تم سب چاہتے ہو کہ مجھے میرے جو ہے وہ شہر سے، حکومت سے نکالو، تو میں سزا کے طور پر ایک سائیڈ کا بازو اور دوسری سائیڈ کی ٹانگ کاٹوں گا۔ سوچیں ذرا، اگر ہمیں کوئی اتنا امتحان کا بڑا ایمان کا امتحان دینا پڑے، شاید ہماری ایمان تو بہت کمزور، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بک جاتے ہیں، ہم تو 100-200 روپیہ لے کر اور جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر یہ سب کچھ کروں گا، اس نے فرعون نے جب یہ کہا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا تو وہ آگے سے کہنے ہیں کوئی بات نہیں، اگر تم ہمیں مار بھی دو تو مار کے بھی ہم اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ اور ہمارا ایمان کیسا؟ آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا، شاید کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، گجرانوالہ سائڈ سے ایک بندے کو پکڑا گیا تھا اور وہ بندہ صرف 200 روپے لے کر اور بچوں کو کڈنیپ کرتا تھا، اور ایک عورت کو پکڑا تھا جو 2000 لیتی تھی اور وہ بچی کو کڈنیپ کر کے اگلے گروہ کے حوالے کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ گروہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا، لیکن اس وقت یہ نیوز آئی تھی کہ ایک بندہ، آپ دیکھیں 2000 پہ بھی ہو تو 2000 کیا چیز ہے، ہم 2000 میں ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کی عزت اور آبرو بیچ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب کرے۔ اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر ایمان لائے؟ اب جو وہ تھے نا جادوگر، وہ فرعون سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ہماری غلطی کیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، اس کے علاوہ تو ہم نے تمہاری شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ تو اے ہمارے رب، انہوں نے دعا کی، قرآنی دعاؤں میں سے بہت پیاری دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر ہی نکال۔ آج آپ اور میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے صبر کو آزمائیں، لیکن آپ اور میں چونکہ روزوں میں بیٹھے ہیں نا، ابھی نیا نیا جوش والا ایمان ہے، ابھی دل کر رہے نیکیاں کرنے کو، ابھی باہر ماحول بھی ہے، گھروں میں ماحول بھی ہے، اگلے آخری عشرے میں انشاءاللہ تعالی جاگنا ہوگا اور عبادات کی راتیں آئیں گی، تو ایسے میں آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ایمان کو ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور ہمیں وہ ٹھنڈا ہو کر بھی اس میں اتنا ہی جوش رکھنا ہے، رمضان گزر جائے تب بھی ایمان اتنا ہی گرم ہو، اگر حالات موافق نہ ہوں تب بھی ایمان اتنا ہی اسٹرانگ رہے۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا
کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ اب دیکھیں اگلی تدبیر، جب جو اس کے جادوگر تھے نا، کچھ تو ایمان لے آئے، پھر کچھ نے پیشن گوئیاں شروع کر دیں۔ کافر جو تھے انہوں نے کہا کہ بہت جلد نا ان کی قوم سے جو ہے وہ آئے گا، مطلب ایک وقت ایسا تھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کی تبلیغ یا دعوت دینے سے پہلے کہ اس کے جو فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ ایک بنی اسرائیل سے ایسا بچہ آئے گا جو تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اب سارے سردار سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیا کریں؟ تو تجویز پیش کی گئی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، جب ایسا کرنا شروع کیا تو ایک وقت آیا کہ کہا گیا کہ اگر بیٹے سارے ان کے قتل ہو جائیں گے ہمارے کام کون کرے گا؟ ہمارے محنت مشقت والے سارے کام تو بنی اسرائیل کرتی ہے۔ پھر فرعون نے ایک اور تجویز فرعون کو دی گئی کہ ایسا کرتے ہیں 1 سال قتل کر دیتے ہیں، 1 سال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس سال قتل کیا جانا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال چھوڑ دیا جانا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال پہلے ان کے بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب وہ ڈیٹیل بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کریں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو میں چاہوں تو میں ان کے ہر بچے کو قتل کر سکتا ہوں۔ ذہین تھا نا بہت، لیکن بھول گیا کہ اس سے اوپر بھی ایک بندہ بیٹھا ہے۔ طاقت تو تھی لیکن یہ بھول گیا کہ اوپر ایک واحد القہار بھی بیٹھا ہے جو چاہے گا تو جس نے عقل دی وہ اس عقل کے گھمنڈ کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ تقیہ خدا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کا سہارا لو اور کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس میں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر میں کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ اور میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ آخری کامیابی ایمان کی ہوگی۔ کفر ہمیشہ غالب نہیں آتا، ایک نہ ایک دن آتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہر صبح کا ایک اجالا ہوتا ہے، ہر رات کے بعد ایک صبح ضرور آتی ہے۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے ہم پر تو ہمیشہ ہی ہم مصیبت میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پر جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر کوئی بدحالی آتی تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو منحوس کہتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ یوں کہتے کہ کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ بار بار سمجھایا گیا، بار بار بتایا گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تم جو مرضی کر لو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ خوشحالی دے رہا ہے تو شکر نہیں کر رہے، اللہ بدحالی دے رہا ہے، آزما رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ کے قریب ہوں وہ کہنے ہیں یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، موسیٰ کے جو ہے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا۔ اچھا، یہ سارے وہ طوفان ہیں، یہ ساری وہ سزائیں ہیں جو بنی اسرائیل پر وقفوں میں آئیں، ان کی قوم پر وقفوں میں آئیں۔ کیا کیا؟ ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور ہون، کہ یہ سب کھلے معجزے تھے۔ سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ ایک بندہ جو مجرم ہوتا ہے اس کا جرم، وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت میں اگر جرم لکھا ہے نا، فطرت نہیں بدلتی۔ اگر سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے تو وہ ڈسے گا بھی، وہ ہر حال میں ڈسے گا، چاہے آپ اسے بستر پہ سلائیں ہو، چاہے آپ دودھ پلائیں، چاہے جو بھی کریں۔ ایک شخص کی فطرت میں اگر سمجھنا نہیں ہے نا، ایک کی فطرت میں اکڑ ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی میں ہی ختم نہیں ہوتی۔
حالات خراب بھی ہو جائیں، برے سے برا وقت بھی آ جائے، او جی ایک وقت تھا ہم بڑی چیز تھے، او جی ہمارا خاندان یہ تھا اور ہماری فیملی یہ تھی، میں یہ تو میں وہ تو میرا باپ یہ تو میرا دادا وہ، یہ حال۔ تو اللہ کہہ رہا تکبر تھا نا، تو فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، وہ تو تھے ہی مجرم قوم۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کرو جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ٹال دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں ایمان لانے کے لیے بھی شرطیں دے رہے ہیں، ایک تو پہلے اپنے رب سے دعا کرو، ہم نہیں تمہارے رب کو مانتے، تم اپنے رب سے دعا کرو اس عذاب کو ہم سے ہٹائے، اگر عذاب ہٹے گا ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے اور تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک جس تک کہ ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ پھر وعدہ خلافی کرتے۔ جیسے ہمارے ہاں جب کوئی بہت بڑی تکلیف آتی ہے ہم پہ، ہم کسی بہت بڑی آزمائش میں آتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اللہ جی ایک دفعہ اس میں سے نکال دینا، دیکھنا میں بالکل سیدھی ہو جاؤں گی، میں تو اب آپ کی بات مانوں گی اور آپ کی فرما برداری کروں گی۔ گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، جائے نماز پہ بیٹھے، اللہ جی اس دفعہ تو سنبھال لے، آگے سے میں تیری اطاعت کروں گی۔ اور جیسے ہی اللہ آسانیاں دیتا ہے، جیسے ہی اللہ سہولتیں دیتا ہے، ہم پھر نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہی حال پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی انہیں دریا میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ یہ جو لفظ آیا نا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ اس سے غافل تھے۔ آج ایز اے مسلم بینگ اے مسلمان ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس قرآن سے غافل ہیں، ہم غفلت میں ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں ہے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے احکامات کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے غفلت کی یہ چادر اتاریں، ہمیں علم کی دولت نصیب کریں اور ہمارے دل کو اس قرآن کے علم کے لیے کھولیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب اور پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ بنی اسرائیل کو دیا، اس میں انہیں غلبہ دیا اور پھر اس میں ان کے لیے برکت رکھی۔ اور شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستے ہموار کیے۔ اللہ نے اس زمین میں برکتیں رکھیں، یعنی شام کے علاقے میں۔ تو یہاں وہ ذکر ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا۔ صبر لمبا تھا، اللہ نے جزا بھی اچھی دی، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرعون کے اندر جتنی مرضی اکڑ ہو، وہ جتنی مرضی اونچی جگہ چلا جائے، اگر آپ جو ہے وہ تکبر میں رہیں گے اور آپ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ عمارتیں جتنی اونچی مرضی بنا لیں، آپ کا بینک بیلنس جتنا مرضی بڑا ہو جائے، آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، اللہ تباہ کرنے پہ آئے گا پھر کوئی چوائس نہیں ہوگی ہمارے پاس۔ اللہ غرق کرنے پہ آئے گا تو کتنی کتنی منظریں ہم نے نیست و نابود ہوتی دیکھی اور کتنے کافروں کو ہم نے غرق ہوتے دیکھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کی حرکتیں، شروع سے رہے تھے فرعون کے ساتھ، شروع سے عبادت جو ہے وہ بتوں کی رچی بسی تھی، دماغوں میں یہی تھا کہ بتوں سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا تو اپنے چند بت وہ لگائے بیٹھی تھی وہ قوم، تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے، ایک ایسا بت ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ واقعی تم لوگ بڑی جہالت میں ہو، اب بھی تمہیں فرعون سے اللہ نے نجات دی، تمہارے سامنے دریا کو 2 ٹکڑے کیا، تمہارے سامنے فرعون کو غرق کیا، تم پھر کہہ رہے ہو ایک بت بنا دو۔ وہ نا شوقین تھے ان چیزوں کے کہ ہمارے سامنے چیز پڑی ہو اور ہم عبادت کریں، جیسے آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر غیب کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان بالغیب ہے نا اللہ پر، ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ اور میں جب عبادت کرتے ہیں ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں پڑی ہوتی جس کو دیکھ کر ہم عبادت کریں۔ ہمارے لیے تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ جائے نماز بھی سادہ بچھاؤ، اگر کلٹ جائے نماز ہو اور وہ آپ کے دھیان کو بھٹکا دے، اس جائے نماز پہ بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بھی فل کنسنٹریشن چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب
موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ بڑی جہالت میں ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور یہ تو محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تمہیں اور تمام جہان والوں پر اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو وہ قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور 10 راتیں مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، یعنی 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام طور پر رہے، انہیں تورات دی گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ اب میرے پیچھے میری قوم کا خیال تم رکھو گے، اب ان کو سمجھاتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو عرض کیا اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھے کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ایسا ہے کہ یہ جو پورا قصہ ہے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے احسانات یاد کروائے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون نے اپنی قوم کا دھیان رکھا، اور یہ ہمارے لیے اتنا سبق ہے کہ اگر ہم فرض کریں اگر میں نے یہاں آنا ہے اور میں نے روز آنا ہے اور میں ایک دن نہیں آ سکتی تو میرا کام ہے میں اپنے پیچھے کو بندہ چھوڑ جاؤں جو پیچھے والوں کے وقت کو ضائع نہ کرے۔ ایک اچھے لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ انتظامات خود سنبھال رہا ہے، اگر وہ وقت پر موجود نہیں ہو سکتا، اگر وہ نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے پیچھے کسی اور کی ذمہ داری لگا جائے کہ میرے پیچھے یہ انتظامات تم نے سنبھالنے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیچھے بندے نہ چھوڑیں تو کوئی ادارہ، کوئی علاقہ، کوئی معاشرہ، کوئی نہیں چل سکتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک وزیر اعظم یا ایک سکول، سمپل چھوٹا سا سکول لے لیں، ایک پرنسپل ہوتی ہے اور ایک وائس پرنسپل ہوتی ہے، جس دن پرنسپل چھٹی بھی ہوتی ہے وائس پرنسپل انتظام سنبھالتی ہے، یہ اس لیے تاکہ انتظامات میں گڑبڑ نہ ہو، تاکہ کام اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے چلیں۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اور میں اگر اپنے دل کی حالت دیکھیں تو کبھی کبھی رمضان میں ایسا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ جلد سے جلد اپنے اللہ کو دیکھے، دل کرتا ہے نا، ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے اللہ آپ ہمیں بھی اپنا دیدار کروائیں، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ ایسا دنیا میں ممکن نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، اور ان 9 پاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے اور مجھ سے کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی، اللہ تعالیٰ پھر بھی بلا رہے ہیں کہ جب آپ کے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں، جب آپ کے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یا نساء، اے عورتوں، یا جو ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار بلا کے احکامات دے رہے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی اس پکار پر لبیک کہہ دیتے ہیں، اللہ کے اس پکارنے کو سمجھ جاتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آخرت میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ یہاں ایک اور بات بھی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے تو کیا مرنے کے بعد ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ آتا ہے نا سوال ذہن میں کہ کیا دنیا سے موسیٰ علیہ السلام جو نہیں دیکھ سکے تو کیا دنیا سے جانے کے بعد ہم جا کے دیکھ سکیں گے اللہ کو؟ تو جواب ہے ہم دیکھ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرنے کے بعد مسلمانوں کو، جو مومنین اور کامیاب لوگ ہوں گے، انہیں وہ نظر بخشیں گے کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو وہ اپنا چہرہ دکھائے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور جیسے جیسے ہم قرآن سنیں گے پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے نا دل میں، کہیں نہ کہیں دل میں جوش آتا ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اور اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ تو اللہ ہمیں اس ایمان کو بڑھانے والا بنائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فوراً کہنے لگے کہ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ اور میں جانتے ہیں اپنے رب کی حکمتیں، آپ اور میں اپنے رب کی جو ہے وہ طاقت سے بہت خوب طرح سے آگاہ ہیں۔ ہمارا رب چاہے آج یہ دنیا تباہ ہو جائے، اگر وہ چاہے وہ ہمیں رزق کے خزانے دینا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، وہ اولاد دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم لوگ دیکھتے نہیں، وہ مثال سامنے بیٹھی ہیں، 12-15 سال بعد اگر اولاد دے سکتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو پھر کوئی کمی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کا وہ لیول نصیب کرے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں۔ بے شک اللہ ہمیں نظر نہ آئے، لیکن اللہ ہمیں اپنی قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ نظر آئے۔ ہم کسی کو بیماری میں دیکھیں تو اللہ کی قدرت سمجھ آئے، ہم کسی کو صحت میں دیکھیں تو اللہ کی قدرت سمجھ آئے، ہم اپنی آزمائشیں دیکھیں تو اللہ کی قدرت سمجھیں، ہم اپنی سہولتیں اور آسانیاں دیکھیں تو ہمیں اللہ کی قدرت نظر آئے اور ہمارا ایمان بڑھے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ہم نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا اس کو لو اور وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، آپ کو اور مجھے قرآن دیا۔ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ڈائریکٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے اور میرے سے بات کی انڈائریکٹ۔ ہم اللہ کی باتیں پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے تمہیں لوگوں میں امتیاز دیا کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو کہ تمہارے پاس دین کا علم ہے۔ آپ اور میں آج کتنے ایسے لوگوں سے الحمدللہ بہتر ہیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی تو جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے لو، جو اس میں سے عمل کر سکتی ہو کر لو، جتنا اس پہ چل سکتی ہو چل لو، اور وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، شکر ادا کر لو۔ اے اللہ الحمدللہ زندگی ختم ہونے سے پہلے، موت کے نرخے سے پہلے تو نے اپنے قرآن سے جوڑ دیا۔ اے اللہ تیرا شکر کہ سانس جدا جسم سے جب ہوگی اس سے پہلے پہلے مجھے تیری سمجھ آ گئی، تیرے اس کلام کی سمجھ آ گئی، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ یہاں پر اپنے آپ سے دعا کر لیں اللہ سے، اے اللہ اگر میرے اندر رائی برابر بھی تکبر ہے نکال دیجئے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں کہاں متکبر ہو جاتی ہوں، میں نہیں جانتی کہاں کہاں مجھ میں شیطان کا وہ جملہ انا خیر من آ جاتا ہے، میں نہیں جانتی کہاں کہاں میں اپنی دماغ میں یا سوچ میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتی ہوں۔ اللہ ہم سے تکبر اور ریاکاری کو نکالے۔ ہم جو یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو کہیں پر بھی اللہ چاہے اللہ کرے ہمارے دماغ میں کہیں رائی برابر بھی نہ ریاکاری آئے، نہ میرے دل میں آئے اچھا میں پڑھانے آتی ہوں تو میرے سے اچھا پڑھانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی شہرت کا لالچ ہو، نہ کوئی لوگوں سے واہ واہ یہ باجی باجی سمیٹنے کا لالچ ہو۔ آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو نہ پورے محلے میں یہ بتانے کے لالچ ہو کہ اچھا تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو میں نے تو پورا مہینہ دورہ قرآن بھی سنا، میں تو بڑی نیک بن گئی، تو بڑی پرہیزگار بن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں رائی برابر بھی تکبر یا ریاکاری ہو اسے مٹا دے، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ اب دیکھیں اس پارے میں آپ کو نا غفلت کا ذکر بڑا ملے گا۔ جیسے کل کے پارے میں شیطان کا ذکر بہت تھا، شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ آج کے پارے کے موضوع میں زیادہ تر ہے کہ وہ غافل تھے، وہ غفلت میں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ آج ہماری امت مسلمہ زیادہ تر غفلت میں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن صرف ناظرے کی حد تک پڑھتے ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں صرف پتہ ہے کہ پارہ مکمل کرنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، یہ پتہ ہی کوئی نہیں قرآن میں باتیں کیا ہوئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جگانے کے لیے اب جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے جائیں گے۔ ہم نے پہلے شروع کے پاروں میں بنی اسرائیل کی قصے کہانیاں پڑھیں، اور ہم نے کل کے پارے میں دیکھا کہ ہمیں زندگی کے راستے میں شیطان کی کتنی رکاوٹیں ملیں گی، کہاں کہاں وہ ہمیں بہلائے پھسلائے گا۔ آج کے پارے میں بار بار غفلت کا ذکر ہے کہ اگر شیطان کے وار سے بچنا ہے، اب دیکھیں ہر پارے کا دوسرے پارے سے ربط ہوتا ہے، ہر صورت دوسری صورت سے ملتی ہے، تو یہ اللہ کی ترتیب ہے نا جی، اس نے اس طرح قرآن پاک بنایا اور ہمارے سامنے یہ مصحف ہے۔ پچھلے پارے میں تھا کہ شیطان کے وار سے بچنا ہے، اس پارے میں بار بار ذکر آیا کہ جو غافل ہوگا وہ شیطان کے راستے پر چلے گا۔ آیا کہ اگر ہدایت کے راستے کو دیکھیں تو اس پہ نہ جائیں، لیکن گمراہی کے راستے کو دیکھیں تو اس پہ چل پڑیں۔ اور وجہ کیا؟ کیونکہ آیات کو جھٹلاتے ہیں اور غفلت ہے، پڑھنے نہیں آتے۔ ہاں جی پڑھا ہوا ہے، گھر پڑھ لیتے ہیں، اچھا ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا تو مجھے گھر بھی پڑھنا آتا ہے، میں گھر بھی پڑھ لوں گی ترجمہ، اور پھر پڑھتے کوئی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور زندگی میں ایک دفعہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ آپ اور میں خوش نصیب ہے، ہم ایک ایک آیت کا چلو فلو میں ہی صحیح ترجمہ سن تو رہے ہیں، ترجمہ پڑھ تو رہے ہیں، ہمیں اندازہ تو ہو رہا ہے اللہ کی باتیں کیا ہیں۔ اس بارے میں اللہ بار بار کہیں گے غفلت سے نکلیں۔ آپ اور میں جب غفلت سے نکلیں گے پھر ہمیں شیطان کی وار کی سمجھ آئے گی۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شیطان کا وار کون سا ہے اور رحمان کا راستہ کون سا ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سیدھا کون سا ہے اور ٹیڑھا کون سا ہے، تو ہم کہیں پر بھی چلیں گے۔ مثال کیسے، آپ نے یہاں سے نکل کے الحرم سٹی کے مین گیٹ پہ جانا، آپ کو نہیں پتا مین گیٹ کہاں ہے، آپ ایک گلی سے نکلیں گے تو کیا پتا کتنا گھوم کے پتہ نہیں کہیں اور ہی پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچیں۔ لیکن اگر ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو میں آئی ہوئی ہوں اس راستے سے، مجھے پتا ہے مین گیٹ کس طرف ہے، آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں، یہ مین سے کسی نے اس برانچ تک آنا ہے، تو باہر سے اگر کوئی عورت آ رہی ہے اور وہ کہے مجھے پتا ہے، میں گئی ہوئی ہوں، میں کل بھی گئی تھی، میں پرسوں بھی گئی تھی، میں روز جاتی ہوں، تم آؤ میں تمہیں لے جاتی ہوں، وہ کہے نہیں نہیں مجھے زیادہ پتا ہے، آپ جاؤ میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی، اور پھر ڈھونڈیں گے کہاں، اس 12 نمبر کے بجائے کسی اور 12 نمبر گلی میں پہنچی ہوں گی۔ ایسا ہی ہے نا، 12 نمبر بھی 2 ہے، ادھر کے بجائے ادھر پہنچ جائیں، وہاں پوچھیں تو وہ کہیں یہاں تو مدرسہ ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ منزل تو کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ بار بار بتا رہے ہیں شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غافل نہ ہوں، ہمیں پتہ ہو ہمارا کون سا قدم شیطان کی طرف جا رہا ہے اور کون سا قدم رحمان کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہماری قوم کو اس غفلت سے نکالیں اور ہمیں علم کی دولت سے سرفراز کریں۔ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع مند علم دے، ہم گدے پہ کتابوں والا حال نہ ہو ہمارا، ہم جو پڑھیں اسے اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور قیامت آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، انہیں وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو جو مرضی کر لیں ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ آپ اور میں جو اعمال کریں گے اس کی سزا ملے گی، ہاں توبہ کر لیں گے اور سچے دل سے معافی مانگ لیں گے پھر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام لیا۔ آپ دیکھیں انہیں نہ ہوس تھی، انہوں نے ارد گرد شرک ہی دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آج اگر آپ اور میں اپنی یہ امت محمدیہ کی بات کریں، ہمارے دماغوں میں ایک ہی چیز جو میں نے ابھی تک آبزرو کی اپنی زندگی میں، ہمارے دماغوں میں ایک چیز ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، مال مال مال، گھر گھر گھر، پیسہ زیادہ آئے، حلال سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی بے ایمانی سے آ جائے، جھوٹ سے آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسہ چاہیے، مال چاہیے۔ آج کی ہماری جو امت مسلمہ ہے، ہمارا فتنہ دولت، اگر ہمیں مال کی ہوس ہوگی تو ہم بھی وہی سارے کام کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیے۔ ہمارے دلوں سے آج چونکہ انبیاء آنے کوئی نہیں نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، ہر دور میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم ایک فتنے میں ڈلی، جیسے حضرت شعیب کی قوم انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تو جو نبی آیا اس نے اس چیز پر بات کی، اسی طرح امت مسلمہ میں اگر اس دور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاتم النبیین نہ ہوتے اور آج کسی نبی نے آنا ہوتا، وہ بات ہی سود پہ کرتا، وہ بات ہی حلال اور حرام پہ کرتا، وہ بات ہی فحاشی اور بے حیائی پہ کرتا اگر کوئی نبی آتا، چونکہ نبیوں نے نہیں آنا۔
آپ کا اور میرا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف راستے دکھانا، ہمارا کام ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان پہ بات نہ کریں، کوئی بات نہیں، رہنے دیں، اس پہ بات کرنی ضروری نہیں ہے، چھوڑیں، پتہ ہے سب کو، لیکن ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، وہ برائیاں کیسے دور ہوں گی؟ ہم برائیوں پہ بات ہی نہیں کرتے، ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کوئی نہیں جی، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا، جاؤ حج کرو، پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سود کے کاروبار کرتے ہیں، پورا سال لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، سال بعد حج کرتے ہیں، اور نیت پہلے سے یہ ہوگی کہ سال بعد حج کریں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے گناہ پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے گناہ جو نیتاً ارادتاً کیے جائیں کہ نہیں ہم سال بعد بخشوا لیں گے، اچھا بیٹی کی شادی کا جہیز جمع کر لینا، بیٹے کو ایک دفعہ باہر سے 5 سال پڑھوا لیں، بعد میں ایک حج کریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے حج کے بعد میں معاف کر دوں گا، تو اگر نیت ایسی ہوگی پھر نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے معاشرے سے یہ ساری برائیاں بھی ختم کرنے والا بنائے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم لوگوں تک دین کی صحیح اصل بات پہنچا سکیں۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ گمراہی میں پڑ گئے تھے، پھر وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی کہ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے۔ اچھا مجھے اس پہ بہت پیار آتا ہے، بات پوری میں پورا ترجمہ پڑھ لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی ہارون کو غصہ کر رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا میرے بعد قوم کا خیال رکھنا، تم نے نہیں رکھا، اس سے میں ان کو بال سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت ہارون کہہ رہے ہیں اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، یعنی انہوں نے میری بات کی اہمیت نہیں رکھی اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو تم مجھ پر اپنے دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں میں شمار مت کرو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ غلطی اگر بڑے بھائی کی ہوتی ہے اور چھوٹا بھائی اس پہ کوئی بات کر دے، اب بڑے بھائی کو پتہ ہے میری غلطی ہے تو بڑا اس لیے نہ اکڑے کہ میری غلطی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہارون علیہ السلام نے کہا، پیار سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر میرا گریبان پکڑو گے، میرے سے لڑو گے تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی بھائی سے ہی لڑ پڑا۔ تم لوگوں کو مجھ پر نہ ہنساؤ، لوگوں کو یا دشمنوں کو موقع نہ دو کہ وہ مجھ پر بات کریں، یہ تو مجھے قتل کرنے کے قریب تھے کیونکہ میں نے ان کو سچ بات بتائی۔ تو بعض دفعہ ہمارے بھائیوں کے آپس کے رویے سے خاندان کے اور باہر کے لوگوں کو وار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی اندر کی تلخی پورے خاندان میں 2 بھائیوں کو توڑنے کا باعث بن جاتی ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا 2 بھائیوں میں 2 بہنوں میں ذرا سی ناراضگی ہے، لوگ آتے ہیں ہاں اچھا میں سوچوں باہر تو بڑا اچھا ہے تمہارے ساتھ ہی برا ہے، اچھا باہر تو بڑا نیک بندہ ہے تمہارے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتا ہے، اور بھائی بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون فوراً جواب میں تڑاک سے تھپڑ مارتے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے، اللہ نے تمہیں بلایا اور پیچھے سے میں تو اپنا کام کرتا رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں نے اپنا کام کیا ہے؟ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام جواب میں یہ دعا کرتے نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بھائی مجھے سمجھا رہا ہے، فوراً سے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے بھائی کو بھی معاف کر اور ہم دونوں پر اپنی رحمت جو ہے وہ کر۔ بے شک جن لوگوں نے یہ بت پرستی کی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں ہی پڑے گی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں۔ اب آئی بات آپ کے اور میرے کام کی۔ آیت نمبر ہے 153 سورہ الاعراف۔ والذین عملوا السیئات، جو لوگ گناہ کے کام کر لیتے ہیں، یعنی فرض کریں آپ اور میں کوئی گناہ کر کے بیٹھے ہیں، ثم تابوا، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من بعدہا، اس کو کرنے کے، غلطی ہو گئی
गुनाह हो गया, तौबा कर ली, व आमनू और ईमान ले आते हैं, इन्न रब्बक मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद माफ़ करने वाला और रहमत करने वाला है। अगर गलती हो, अल्लाह ने ये नहीं कहा नहीं मोमिन होने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद गलती करनी नहीं है। आपको अभी तक इन 9 पारों में कहीं ये नहीं मिला होगा कि अल्लाह ने कहा गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, नहीं। अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं गलती होगी। इंसान हो पाँव फिसलेंगे, इंसान हो थकोगे तो कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, इंसान का नमाज छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन थकावट इतनी होती है, मजबूरी ऐसी आ जाती है, कोई और इतना, जो फ़र्ज़ करें आप कहीं फौतगी पे गई, आप वापस आई और आपकी हालत नहीं है कि आप उस नमाज को आप छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आपका जिस्म इजाज़त नहीं दे रहा कि आप उठ के खड़ी हो सके। ऐसे में अगर थोड़ी देर आराम के बाद आप नमाज पढ़ लेती हैं, या उस नमाज को कज़ा, आपकी कज़ा हो गई, आप उसको कज़ा को लौटा लेती हैं, तो इसका मतलब है अल्लाह माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह को पता है कि वो गफूर रहीम है, वो हमारे दिल की कैफियत जानता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसी जगह ही आपको नहीं मिलती जहाँ आप नमाज पढ़ सकें। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, मेरे अपने वालिद साहब जब हॉस्पिटल में थे, तो अगर पूरा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में गुजारना है, तो हॉस्पिटल में मस्जिद तो बनी हुई है, लेकिन उनके वॉशरूम्स इतने गंदे, हालांकि सेपरेट रूम्स हैं, और वो धो के ही ऐसे जाते थे कि वहाँ पर इंसान को लगता है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ ड्रेस अलग से रखना पड़ता है, फिर चेंज अलग से करो, फिर आप जाके नमाज पढ़ो। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, कहीं बंदा कर सकता है, कहीं नहीं भी कर सकता। बहसीयत इंसान कई दफ़ा चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा हमारा इरादा नहीं होता, बिला इरादा भी हम कोई ना कोई गुनाह कर देते हैं, बिला इरादा कोई ना कोई गलती हो जाती है। आप में बहुत सब्र है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी ने कोई बात की, तो बिला इरादा बाज़ दफ़ा मुँह से गलत या गुस्से वाली बात निकल ही जाती है। इंसान है ना, गुस्सा आ जाता है, बाद में एहसास भी हो जाता है, लेकिन वो जो जज्बातियत में हमारी बात निकलती है, वो फिर अगले बंदे से बर्दाश्त नहीं होती। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर गुनाह हो जाए, फिर तुम तौबा कर लो, फिर तुम ईमान ले आओ, तो अल्लाह फिर बख्शने वाला और मेहरबान है, वो फिर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब मर्जी आ जाओ, दिल के दरवाजे खोल के आना, ईमान के साथ आना, तो मेरी तरफ से रहमत के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। आप और मैं सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार करते हैं और तहज्जुद के वक्त का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह तो 24 घंटे गफूर रहीम है, वो तो कहता है जब मर्जी माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगा। और जब मूसा का गुस्सा कम हुआ, तो इन तख्तियों को उठाया, और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। सो जब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, अगर तुझे ये मंजूर होता तो इससे पहले ही इनको और मुझे हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक करेगा? ये वाक़या महज तेरी तरफ से एक इम्तहान है, ऐसे इम्तहानात में से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसे चाहे हिदायत दे दे। तू ही हमारा कारसाज है, बस हम पर मगफिरत और रहमत फरमा, और तू सब माफ़ी देने वालों में सबसे अच्छा माफ़ी देने वाला है। हुआ ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे तौरात के ये अहकामात दिए हैं और मैंने अल्लाह से बात की है, तो बनी इसराइल ने एक और जो है ना हुज्जत की। उन्होंने कहा अच्छा अल्लाह की आवाज़ सुन के तो आए हो ना, तो चलो हमें अल्लाह की आवाज़ सुनाओ, तुम अल्लाह से कलाम करना, हम देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो कैसे हम कलाम होता है। और उन्होंने कहा कि हम तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम अपने अल्लाह को अपनी आंखों के सामने देख ना लें, हम जब तक अपने अल्लाह को सामने देख ना लें हम नहीं मानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम 70 लोगों को लेकर चले गए कोई दूर पर, अल्लाह ने तजल्ली डाली और सारे के सारे मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ये मर गए हैं, ये कैसे बताएंगे अपनी कौम को कि इन्होंने आपकी तजल्ली देखी, ये कैसे बताएंगे कि आप हैं, ये कैसे बताएंगे कि मैं सच्चा हूँ, आप इन्हें ज़िंदा कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें दोबारा ज़िंदा किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की अगर मगफिरत और रहमत ना हो, तो बनी इसराइल के किस्से में आपने देखा होगा उन्होंने कितना कुछ किया, अल्लाह बख्शता गया, बख्शता गया, बख्शता गया।
اور ہم بھی کتنا کچھ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بس ایک دفعہ معافی مانگو میں بخش دوں گا، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم صرف تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور وَرَحْمَتِی، اور میری رحمت وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر محیط ہے۔ دعا کریں اے اللہ تو ہمیں بھی رحمت نصیب کر، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہمیں بخش بھی دے اور ہم پر رحم کر، کیونکہ تو بہترین رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ اور تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور بری چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے یعنی گناہوں کے بوجھ انہیں دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا یعنی نور ہدایت، یہ کلام، ایسے لوگ پوری طرح فلاح پانے والے ہیں۔ اگر آپ کو اور مجھے فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر من و ان یقین کرنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمان اور زمین میں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اس کے نبی امی پر بھی جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو۔ اور کیوں کرو؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم نے پیچھے پڑھا بنی اسرائیل غافل تھے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کتاب پکڑو، رسول کی سنو، اسوہ حسنہ پہ عمل کرو، اللہ کے راستے پر چلو تاکہ تم ہدایت پاؤ، ان کی پیروی کرو، ان کی جیسے جیسے انہوں نے کیا ویسے ویسے کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور قوم موسیٰ میں ایک اور جماعت ایسی بھی تھی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ آپ نے شروع میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ وہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہاں جب 12 چشمے پھوٹے تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اللہ نے ان کے 12 بیٹوں کو الگ الگ قبیلے بنایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کے موقع کو جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے انہیں من و سلویٰ کھلایا، کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اتنی نعمتیں پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحرا میں، آپ صحرا میں ہیں اور صحرا میں جہاں کوئی سایہ نہیں، اللہ نے بادلوں کا سایہ دے دیا، جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی پینے کے لیے چشمے نکال دیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، من و سلویٰ پکا پکایا اتر آیا۔ اب ہم تو یہاں پر آج شادیوں میں جاتے ہیں تو جو آپ کو سٹیم روسٹ ملتے ہیں تو وہ چکن کے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پرندے اتارے، اور پرندوں کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ اور مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنا کچھ ملنے کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا تو میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کہ جس نے ایک دفعہ 12 چشمے نکالے وہ کہیں اور سے بھی نکال سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا نقصان کیا، وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، ہم نے یہ پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو انہوں نے حِطَّةٌ کو خِنْطَةٌ کر دیا، انہیں کہا گیا تھا استغفار کرو، انہیں کہا گیا تھا اللہ سے معافی مانگو اور جھکے دروازے سے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ہم انہیں اور احسان کے ساتھ بدلہ دیں گے۔ سو ظالموں نے بدل ڈالا ایک اور کلمہ جو اس کے خلاف تھا، اس کلمے کے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس پر ہم نے ان پر ایک آسمان سے آفت بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے
تھے، انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جب کہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ اب آ گیا واقعہ سبت۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو، اور انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن حد سے نکل جاتے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ سامنے نہ آتی۔ ہم ان کی اس طرح آزمائش کر رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آزمایا، اللہ نے مچھلیوں کے ذریعے آزمایا۔ اب یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے 3 طرح کے گروہوں کا جو آپ کے اور میرے معاشرے میں بھی ہیں۔ تو غور سے سننے والی بات یہ کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، تو دوسروں نے جواب دیا تمہارے رب کے روبرو عذر کے لیے، شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے انہیں کہہ دیا کونو قردۃ خاسئین، تم ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ 3 گروہ تھے۔ ہوا کیا تھا کہ ایک وہ گروہ تھا جو کھلی نافرمانی کر رہا ہے، جو ہفتے کے دن منع کیا گیا اور وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ تو مذہبی بھی 2 گروہ تھے۔ ایک وہ مذہبی گروہ تھا کہ جو ان کو اس کام سے روک رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے منع کیا، زیادتی نہ کرو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی برائی ہو اور ہم اسے ہائی لائٹ کریں، ہم کہیں کہ دیکھیں یہ کام نہ کریں، گناہ ہے، اچھا گانے نہ سنو، سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، اچھا تم یہ کپڑے نہ پہنو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے۔ ایک تو ہو گئے وہ قوم۔ ایک وہ لوگ تھے جو مذہبی تو تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا یہ تو ہیں ہی پکے جہنمی، تمہیں نہیں پتا یہ تو جائیں گے ہی جہنم میں، اللہ نے تو ان کو پکڑنا ہے، اللہ نے تو انہیں عذاب دینا ہے، کیوں ان کے ساتھ خوار کرتے ہو، کیوں دماغ کھپاتے ہو۔ جیسے ہوتا ہے نا ٹیچر بچوں کو پڑھاتا ہے اور ایک بچہ بہت نالائق ہوتا ہے، ٹیچر پھر اس پہ توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اس کو کون سا سمجھ آئے گی بات۔ مذہبی گروہوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا تھا جس نے کہا رہنے دو، یہ تو جائیں گے ہی جہنم میں، انہیں کون پوچھے گا، ان پہ تو اللہ کا عذاب آنا ہے۔ لہٰذا جیسے آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں یہ سب ہوتا ہے، ہمارا ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا اور ماں باپ اسے کہنا چھوڑ دیں نہیں نہیں اس نے تو پڑھنی کوئی نہیں جب پتہ ہے نہیں پڑھنی، یا پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو نہیں پتا اسے نماز پڑھنی ہے، یہ کوئی بچہ ہے اسے نہیں پتا اسے پڑھنی ہے، پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، بالغ ہے، اس کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لے گا۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ناپسندیدہ ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انہیں نہیں روکا تھا وہ بھی ہلاک ہوئے۔ بچے کون؟ صرف اللہ نے ان کو بچایا جو لوگوں کو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اور میں نے منع کرنے کا کام نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیں جب ہم منع کرنے کا کام چھوڑ دیں گے پھر ہم اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو رہے ہیں جو اللہ نے آپ پہ اور مجھ پہ ڈالی ہے۔ تو جب انہوں نے نہیں مانا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں ذلیل خوار بندر کر دیا۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہود نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے کہا قیامت تک کوئی نہ کوئی ظلم کرتا رہے گا۔ آپ ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہٹلر نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا، ان کی گلیاں خون سے نہا گئی تھیں، اتنے ان پہ اللہ تعالیٰ نے ظالم حکمران مسلط کیے، لیکن بات وہی کہ جتنا مرضی جس کے ساتھ جو